السلام علیکم۔ آج میرا موضوع ان بچوں کے لیے ہے جو اپنے والدین کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آتے ہیں اور ان کی عزت نہیں کرتے ہیں۔ ہوتا کیا ہے کہ جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو ماں باپ بہت سوچتے ہیں کہ چلو ہم اپنے بچوں کو ہم اپنے سے بھی زیادہ پڑھائیں گے لکھائیں گے، اچھے اسکول میں جائیں گے جن اسکولوں میں وہ تعلیم حاصل نہیں کر سکے، یا ایسے بہت سارے والدین ایسے بھی ہوتے ہیں جو تعلیم حاصل کر بھی لیتے ہیں اچھے سے، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد اور ہم سے اچھا وہ کرے۔ وہ ان کو اس میں اسکولوں میں ڈال تو دیتے ہیں، لیکن کچھ بچے جو ہیں وہ اس چیز کا غلط فائدہ اٹھاتے ہیں، الگ چیزیں سیکھتے ہیں، پھر اپنے ماں باپ کے ساتھ پھر وہ اور بدتمیز ہو جاتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو ان کا فرض ہے، اور میں تو سمجھتی ہوں کہ میں تو ہر دوسرے تیسرے گھر میں یہ چیزیں اتنی عام سی دیکھ رہی ہوتی ہوں کہ بچے کس طریقے سے اپنے والدین کے ساتھ کیا ٹریٹ کرتے ہیں، کیسے ٹریٹ کرتے ہیں۔ تو مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ ایک تو والدین اتنی مشکلوں سے اپنے بچوں کو پڑھا لکھا پاتے ہیں، اس دور میں تو واقعی میں ایجوکیشن دینا بچوں کے لیے کتنا مشکل ہے، کتنی یہ چیز مشکل ہے، لیکن بچے سمجھتے ہیں کہ یہ تو ان کا فرض ہے اور یہ کرتے ہیں۔ اور آخر میں کیا ہوتا ہے کہ بچے کیا کرتے ہیں، پھر ماں باپ کو ہی اتنا وہ کر دیتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، ان سب ہر چیز کے لیے ان کو ترسا دیتے ہیں، یعنی کہ اپنی ایک شکل دکھانا بھی ان کو لیے وہ مشکل پڑ جاتا ہے۔ میں ان باتوں کے لیے بہت آگے چلی گئی ہوں، لیکن میں شروع کی بات ایسے کروں گی کیونکہ یہ میں اپنی زندگی کی بہت ساری چیزیں یہ دیکھ چکی ہوں، ساری چیزیں، اس لیے میں وقتاً ان سب چیزوں کے اوپر آپ کو بتاتی رہوں گی اور ویڈیوز بناتی جاؤں گی جو میں نے چیزیں دیکھی ہیں اور جو چیزیں غلط ہیں۔ لوگ سمجھتے بھی ہیں کہ یہ غلط ہے، بچے بھی سمجھتے ہیں، لیکن کرتے پھر بھی وہی ہیں۔ صحیح ہے۔ میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جو والدین جن کے بچے جو ہیں اچھے اسکولوں میں پڑھتے ہیں تو خدا را اپنی تعلیم کا صحیح استعمال کریں۔ جو والدین آپ کو اتنی مشکلوں سے پڑھا لکھا پاتے ہیں ان کی کم سے کم جتنی آپ نے تعلیم حاصل کی اتنی ان کی عزت تو کریں، ان سے تمیز سے تو رہیں۔ کیوں آپ اتنی بدتمیزی کرتے ہیں؟ میرا دل بہت دکھتا ہے جب میں بچوں کو دیکھتی ہوں کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ بہت بدتمیزی سے پیش آ رہے ہوتے ہیں۔ اصل میں ہوتا کیا ہے کہ جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو ماں باپ خود لاڑ میں آ کے اپنے بچوں کی عادتیں وہ بگاڑ دیتے ہیں۔ اب وہ سمجھتے ہیں کہ جیسے جیسے بڑا ہوتا جائے گا یہ ٹھیک ہو جائے گا، نہیں، بچے ٹھیک نہیں ہوتے، اور زیادہ لاڑ میں ان کو وہی عادت پڑ جاتی ہے کہ اس طریقے سے اپنی بات منوانا، اس طریقے سے یہ کرنا، اس طریقے سے یہ کرنا، تو بچوں کو عادت پڑ جاتی ہے ہر چیز کی، اور جب انہیں وہ چیز نہیں ملتی تو بدتمیزی پہ اتر آتے ہیں۔ اب جب وہ اپنے دوستوں کو اور سب کو بڑی اہمیت دیتے ہیں، لیکن اپنے گھر والوں کو اس اہمیت سے، اس محبت سے، اس پیار سے نہیں رہتے ہیں، تو میں ان بچوں کو صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ آپ اپنے والدین کی عزت کریں، ان سے محبت کریں۔ یہ آپ کے لیے قربانی دیتے ہیں، یہ آپ کو نظر نہیں آتا یہ پیچھے سے کتنی چیزیں آپ لوگ کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ دیکھیے ماں باپ کے علاوہ ہماری زندگی میں ہمارے کا کوئی نعم و بدل نہیں ہے۔ اگر ہمارے ماں باپ نہیں رہے تو ہم بھی نہیں رہے، جن سے ہمیں اب اپنی پہچان ملی ہے، ہم ان کو کیوں اس طریقے سے پیش آتے ہیں۔ میں آپ کو ایک چھوٹا سا قصہ سناتی ہوں کہ ایک بچہ ہوتا ہے، اور یہ ریئل ہے، یہ کہانی نہیں، یہ ریئل بات ہے کہ ایک بچہ ہوتا ہے تو وہ اپنے اسکول کی چھٹیوں میں ہمیشہ اس کی ضد ہوتی ہے اپنے ابا سے، تو وہ اپنی نانی کے گھر جانے کے لیے۔ اب ان کی جو نانی تھی وہ دوسرے شہر میں رہتی تھی، تو وہ اپنے امی اور ابو سے ہمیشہ کہتا تھا کہ میں اب چھٹیوں میں نانی کے گھر جاتا ہوں، تو ان کو پتہ ہوتا ہے، ان کے والدین کو بھی، کہ یہ ہر چھٹیوں میں جائیں گے۔ اب وہ اس دفعہ ضد کرنے لگ گیا، حالانکہ کتنا بڑا ہوگا، 12-13 سال کا ہوگا، یا بہت 14 سال کا۔ اس نے ضد کی کہ اپنے ابو سے کہ میں جو ہوں اس دفعہ اکیلے جاؤں گا، تو پھر بھی ان کے والد نے کہا کہ نہیں، ابھی تم چھوٹے ہو، تم اکیلے نہیں جا سکتے۔ پھر وہ ضد کرنے لگا، نہیں آپ تو مجھے یہ نہیں سمجھتے، آپ تو مجھے بڑا ہی نہیں سمجھتے، اور دوسرے کے اس کو دیکھو، جیسے بچے وہ کرتے ہیں
ضد کرتے ہیں دوسرے کی بات کرنے کے لیے. تو اس طریقے سے اپنے باپ سے وہ بحث کرنے لگ گیا. آخر کار پھر ان کے ابا نے کہا کہ ٹھیک ہے میں تمہیں جانے دے دیتا ہوں، لیکن تم سنبھال کے جانا. وہی تدابیر. اب وہ اتنے بے رخی سے اور اتنے اس سے اگنور کر کے باتیں سننے لگا. ظاہر ہے جب والدین کہیں بھیجتے ہیں اپنے بچوں کو تو وہ تدابیر تو بتاتے ہیں کہ یہ ایسے نہیں کرنا، یہ کرنا، وہ نہیں کرنا، ساری چیزیں بتاتے. اب وہ اتنی بے دلی سے سن رہا تھا. اچھا ٹھیک ہے. پھر بھی چلتے وقت کہ والد نے کیا کیا، ایک پرچہ تھا اس کی جیب میں ڈال دیا. تو یہ کہنے لگا اچھا یہ جو تم ہے جب تم اکیلے ہو، پریشان ہو، تو تم یہ پڑھ لینا نکال کے. اچھا جب یہ ٹرین میں بیٹھ گئے، سب کچھ ہو گیا، تو اب یہ اکیلے سفر کرنے لگے بہت خوش کہ چلو میرے والد نے مجھے بھیجا. میں بڑا خوش وہ بچہ جب وہ خوشی سے ہونے لگا، بیٹھا رہا، انجوائے کرتا رہا. تھوڑی دیر میں سامنے اس کی سیٹ کے سامنے ہی کسی کی طبیعت خراب ہوئی، کچھ ہوئی، تو اس کو عجیب سا فیل ہونے لگا. اس کا دیکھا دیکھی اس کی خود کی طبیعت خراب ہو گئی. وہ اتنا پریشان ہو گیا کہ میں کیا کروں. تو اس کو اپنے والد کی بات یاد آئی کہ چلو میں دیکھتا ہوں کہ میرے والد نے مجھ سے چلتے وقت کہا تھا کہ جب تم پریشان ہو، کچھ ہو، تو یہ تم جیب میں سے نکال لینا پرچہ. تو اس نے کہا چلو دیکھتا ہوں اس میں کیا لکھا ہے. تو اس میں آپ کو پتہ ہی کیا لکھا ہوا تھا. اس میں لکھا ہوا تھا کہ اگر تم پریشان ہو تو میں اس ٹرین کے آخری ڈبے میں بیٹھا ہوا ہوں، تو میرے پاس آ جانا. تو آپ یقین کریں وہ پڑھ کے اس بچے کے اندر اتنی ہمت آئی تو وہ دوڑتا ہوا اپنے ابا کے پاس گیا. اب بتائیے بچے جب اپنے آپ کو کتنے بھی بڑے ہو جاتے ہیں یا کچھ بھی ہے، اپنے آپ کو بہت ہی سمجھتے ہیں کہ ہم تو بہت بڑے ہو گئے ہیں، ہم تو ہر چیز کر سکتے ہیں، یہ بھی کر سکتے ہیں، وہ بھی کر سکتے ہیں. لیکن ایک والد کو، ایک ماں باپ کو پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے بچے کہاں تک کیسے ہوتے ہیں. تو انہوں نے کتنی اچھی بات کہی کہ میں تمہارے لیے یہاں بیٹھا ہوا ہوں. تو یہ ہوتے ہیں ماں باپ، یہ ہوتے ہیں جو آپ کو کبھی بھی کسی وقت بھی آپ کو اکیلا نہیں چھوڑتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کون سی عمر میں کون سی چیز کس وقت ہمیں اپنے بچے کے لیے ٹھیک لگتی ہے. لیکن بچہ نہیں سمجھ رہا ہوتا ہے اس بات کو. تو میں آج کل کے بچوں کو یہی سمجھانا چاہتی ہوں، یہی بات کہ دیکھیے آپ کچھ بھی کریں، لیکن جب آپ کے والد کسی چیز کو، آپ کے والدہ یا والد کسی چیز کو منع کر دیں تو آپ سمجھ جائیں کہ اسی میں آپ کی بہتری ہے. ٹھیک ہے تو اس لیے میں آپ کو یہ بات میں نے آپ کو بتائی، یہ آپ کو سنائی، اور یہ سچا واقعہ ہے، جھوٹ نہیں ہے اس میں. اور اس لیے بچوں کو چاہیے کہ اپنے والدین سے کم اپنے والدین سے سنسیئر رہیں، کیونکہ ایک وہی ہے جو آپ کے دکھ سکھ کے ہر چیز کے آپ کے ساتھی ہیں. اچھا بھی کہیں گے، برا بھی کہیں گے، ڈانٹیں گے بھی، ماریں گے بھی، سب کچھ کریں گے، لیکن آپ کو کبھی بھی آپ کا نقصان نہیں ہونے دیں گے، کبھی بھی آپ کو تکلیف میں نہیں رہنے دیں گے، کبھی بھی آپ کے لیے کوئی برا نہیں سوچیں گے. آپ کے بالکل پیور ایک چیز ہوتی ہے وہ جس سے آپ کو وہ ملتی ہے، آپ کو ہمیشہ ان سے انرجی ملے گی، ہمیشہ کچھ سیکھنے کو ملے گا، ہر چیز آپ کو اپنے والدین سے ملے گی. تو پلیز آپ آج کل کے بچوں کے لیے میری یہ ہدایت ہے کہ اپنے والدین کا کہنا سنیں، ان کی عزت کریں، ان سے پیار سے رہیں، چاہے وہ آپ کتنے بھی وہ ہوں آپ کے لیے، آپ سمجھتے ہوں، کبھی بھی وہ آپ کے لیے برے نہیں ہو سکتے. یہ دماغ میں آپ اپنے بٹھا لیں کہ والدین کبھی بھی کسی بھی کے لیے، اپنی اولاد کے لیے کبھی بھی برا نہیں ہو سکتے، نہ وہ سوچ سکتے ہیں. تو آج کی ویڈیو میری اس بارے میں تھی. تو انشاءاللہ تعالیٰ میں اس کے اوپر اور بھی اچھی ویڈیوز بناؤں گی. اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، شیئر، کمنٹ ضرور کیجیے گا. آئندہ کے لیے اللہ حافظ.